براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 تا 2 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت کی گئی۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، لہٰذا پہلا حصہ جو ہے وہ اس سے پہلے پڑھا جا چکا ہے۔ تو مشرکین عنوان ہوتا ہے مشرکین سے اعلان برات۔ مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دست برداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اے مشرکو، تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کے سرزمین میں آزادی سے گھوم پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ مشرکین کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ کیا ہوا تھا۔ ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور ان 4 مہینوں میں اگر وہ اسلام لاتے ہیں تو اسلام لے آئیں، اگر جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہیں تو ان کا انتظام کر لیں، اگر یہ دونوں کام نہ کر سکیں تو ان کے خلاف بھی اعلان کر دیا جائے کہ ان کو بھی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ ان کے بارے میں بھی یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب وہ معاہدہ 4 مہینے تک جاری رہے گا۔ اس دوران ان کو بھی وہی کام کرنے ہوں گے جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے کہ یا تو وہ اسلام لے آئیں یا 4 مہینے کے بعد وہ جزیرہ عرب چھوڑ دیں۔ سورہ توبہ کی دوسری آیات بھی ان 2 اقسام میں شامل ہیں۔ تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا، جیسے کہ کفار قریش کے ساتھ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور اسی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ ان لوگوں کی کوئی مزید مہلت نہیں دی گئی تھی، لیکن چونکہ دست برداری کا یہ اعلان حج کے موقع پر کیا گیا تھا جو خود حرمت والا مہینہ ہے، اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور اس میں جنگ کرنا جائز نہیں، اس لیے ان کو محرم کے آخر تک کی مہلت دی گئی۔ انہی کے بارے میں آیت نمبر 4 میں بھی فرمایا گیا ہے کہ حرمت والے مہینے گزر جانے کے بعد اگر یہ نہ ایمان لائیں اور نہ یہ جزیرہ عرب سے باہر جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 4 میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کی معاہدے کی جتنی بھی مدت باقی ہے اسے پورا کیا جائے، اور اس پوری مدت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ مثلا قبیلہ کنانہ کے 2 چھوٹے قبیلے بنو زمر اور بنو مدلج
کے ساتھ آپ کا ایسا ہی معاہدہ تھا اور ان کی طرف سے کوئی بد عہدی سامنے نہیں آئی تھی۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں ابھی 9 مہینے کا وقت باقی تھا، چنانچہ اس کو 9 مہینے کی مہلت دی گئی۔ ان چاروں قسم کے اعلانات کو برات یا دستبرداری کے اعلانات کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ میں کی تفسیر کا دوسرا حصہ، یوم اکبر یا یوم حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام اعلان ہے، اور وہ بھی بڑے حج کے دن یعنی عید قربان کو، جو حج کے دنوں میں بڑا اور افضل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بری ذمہ بیزار الگ ہیں۔ اگر اب بھی تم گمراہی اور شرک کو، برائی کو چھوڑ دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ توبہ کر لو، نیک بن جاؤ، اسلام قبول کر لو، شرک اور کفر کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے نہ مانی، اپنی ضلالت پر قائم رہے، تو تم نہ اب اللہ تعالیٰ کے قبضے سے باہر نہیں ہو، آئندہ بھی کسی وقت اللہ تعالیٰ کے قبضے سے باہر نہیں جا سکتے، اور تم پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تمہاری چوٹیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ کافروں کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔